غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ قل کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ حضرات، غریب نواز کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش کا وہ تارا ہمیں عطا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کی روشنی اور جس کی شعاعوں میں اور جس کی چمک میں پورا بر ایشیا منور ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، غریب نواز کی ذات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم آنے والی کی ذات کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بھیجنے والے کی ذات کو دیکھا جاتا ہے۔ غریب نواز اگر ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں تو اللہ کی قسم اس ذات نے بھیجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس ذات کو اب موت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر رسول کی ذات کو موت نہیں ہے تو سلطان الہند کی سلطنت کو بھی زوال نہیں ہے۔ خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہند کا راجا، ہند کا راجا، ہند کا راجا، ہند کا راجا، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم فیضان مخدومہ پیرانی صاحبہ پیر طریقت حضور جمال ملت۔ اللہ کی قسم گلاب کی خوشبو اور رنگت کے اوپر تتلیاں اور بھونرے منڈرایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، غریب نواز رسول اللہ کے باغ کا وہ پھول ہے سبحان اللہ، کہ اہل ایمان بھوروں کی طرح ان کی تربت پہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت غریب نواز زندہ باد، غریب نواز زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان کے سنی مسلمان زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یقین ماننا یہ وہ تربت اقدس ہے کہ اس تربت اقدس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے صرف انسان ہی نہیں آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ قلب عطا فرمایا ہے کہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نگاہ جھکاتے ہیں تو تحت الثری کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا سرکار غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی شیخ عبد القادر جیلانی سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سبحان اللہ، تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا، غوث اعظم سے سوال کیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سینے سے لگا کر میں درسگاہ میں جایا کرتا تھا تو میرے آگے فرشتے چلتے تھے،
سبحان اللہ میرے پیچھے فرشتے چلتے تھے، میرے دائیں فرشتے چلتے تھے، میرے بائیں فرشتے چلتے تھے، اور جب میں درسگاہ میں پہنچتا تھا تو پوری درسگاہ طلبہ سے کھچا کھچ بھری ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہوئے فرشتے کہتے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ غوث اعظم کا مقام وہ ہے، دیکھیے اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کے کاندھوں کے اوپر منکر نکیر بیٹھے ہیں نا، کرام کاتبین بیٹھے ہیں نا، آپ کے کاندھوں پر کرام کاتبین بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ کے کندھے پہ وہ فرشتے بیٹھے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، اور بائیں ہاتھ کے کندھے پر وہ فرشتہ بیٹھا ہے جو بدی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے نا؟ سب مانتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ خارج ایمان ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ مگر یہ فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں، بس یہی فرق ہے ہم میں اور غریب نواز میں، کہ ہمیں اپنے کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے نظر نہیں آتے، اور ان اولیاء اکرام کی شان یہ ہے کہ ان کو عرش سے فرش پر آتے ہوئے فرشتے نظر آ جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار مفتی اعظم کے پیر و مرشد ابو الحسین نوری ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کی کیا بساط، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ ان کی تربت کی زیارت کے لیے عرش سے فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہند تو سرکار ابو الحسین نوری نے عرش سے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کی زیارت غوث اعظم کی طرح کی ہوگی، تبھی فرمایا کہ عرش سے فرشتے ان کی تربت کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی تربت اقدس کی زیارت کر رہے ہیں، اور یقین ماننا سال بھر گناہ کیا کرتے ہو اور آ کر اس تربت کی زیارت کر لیا کرتے ہو تو سارے گناہ دھل جایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے گفتگو اس لیے کی تاکہ آپ کی نسوں میں خون کی روانی تیز ہو جائے، اور تقریر تو ہمارے گلزار بھائی کی ہونا ہے۔